اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ عزیز ساتھیو، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جسے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی آپ کو جو رسالت میں جو کمال اور خصوصیات دی گئی اور کسی نبی کو نہیں ہے، وہ خصوصیات آج پڑھیں گے۔ اس میں پہلی خصوصیت ہے عمومیت۔ عمومیت کے معنی ہے نبوت کا سب کے لیے عام ہونا، یعنی قیامت تک کے لیے جتنے انسان بھی دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قل کہہ دو، یا ایہا الناس اے لوگو، انی بے شک میں رسول ہوں اللہ رب العزت کا، الیکم تمہاری جانب، جمیعا سب کے لیے۔ دوسری صفت ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی پہلی شریعتوں اور نبیوں کی جو امتیں تھیں اور ان کا طریقہ تھا وہ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب صرف جو ہے اسی نبی کی امت بننا ہوگا اور اسی نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا، اور جو اس کے علاوہ کسی طریقے پر چلے گا قبول نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ومن اور جو کوئی یبتغی تلاش کرے گا، غیر علاوہ الاسلام دین اسلام کے، فلن یقبلا پس ہرگز قبول نہیں ہوگا، منہ اس سے۔ تیسری صفت ہے کاملیت، دین کا مکمل ہونا۔ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل عطا ہو گیا، تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اب کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد، الیوم آج کے دن، اکملتو میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممتو اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیتو اور میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینا بطور دین۔ چوتھی صفت ہے حفاظت کتاب، یعنی قرآن مجید کی حفاظت، جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا اور فرمایا، انا بے شک ہم نے ہی نزلنا الذکر نازل کیا اس قرآن کو، وانا لہ لحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پانچویں صفت ہے سنت نبوی کی حفاظت، یعنی آقا علیہ السلام کی ہر بات جو حدیث کی شکل میں محفوظ ہو گئی۔ پھر ایسے لوگ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے جو محدثین کہلاتے ہیں، جن کی زندگیاں گزر گئی احادیث کو اکٹھا کرنے میں، پھر ان میں سے مستند احادیث کو علیحدہ کرنے میں اور غیر مستند کو الگ کرنے میں۔ چھٹی صفت ہے جامعیت، یعنی دین کا وسیع ہونا، دین کی وسعت، یعنی 1400 سال پہلے جس کامیابی سے نافذ ہوا تھا آج بھی اسی کامیابی سے نافذ ہو سکتا ہے، اور 14 لاکھ سال کے بعد بھی اسی کامیابی سے نافذ ہو سکتا ہے۔ فلیکسیبلٹی کہا جاتا ہے اس میں وسعت موجود ہے۔ ساتواں ہے جی ہمگیری کہتے ہیں ہر لحاظ سے مکمل ہونا، ہر لحاظ سے خوبصورت ہونا، کہ آپ دین کو جہاں سے بھی دیکھیں آپ کو ہر طرف سے خوبصورت نظر آئے گا۔ سیرت دیکھیں، جنگ دیکھیں، امن دیکھیں، بڑوں سے برتاؤ دیکھیں، عبادت ہیں، معاملات ہیں، قرابت ہیں، ہمسائیگی ہیں، ہر طرح سے دین خوبصورت ہے اور مکمل ہے۔ جیسے کہ سورہ احزاب میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد بے شک کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ رب العزت کے رسول میں، یعنی ان کی زندگی میں، اسوۃ ایک مثال ہے، حسنۃ بہترین۔ آٹھویں صفت ہے ختم نبوت، یعنی نبوت کا ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہونا، اور آپ نے جیسے خود فرما دیا، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نے نبوت کو اختتام تک پہنچا دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
9ویں صفت ہے ناموس رسالت کی، یعنی رسول کی عزت کی حفاظت، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جہاں رسول کی عزت کی بات آئے تو وہاں پہ اپنی جان دے کر بھی اس کا دفاع کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے، واجب ہے اور فرض ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم